بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبوی ایک نئے انداز میں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد عنایت اللہ سبحانی۔ انتساب ان غیور، خوددار، حوصلہ مند اور سرفروش فرزندان اسلام کے نام جو نام محمد سے عشق رکھتے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر جان دیتے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے چمن کو اپنے خون جگر سے سینچنے کا عزم رکھتے ہیں۔ خاک پائے مصطفیٰ محمد عنایت اللہ سبحانی۔ ہوتی ہے سحر پیدا دین ابراہیمی، عرب میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرا، پورے ملک میں پھر بت پرستی پھیل گئی۔ لوگ خدا کے ساتھ مورتیوں کو بھی پوجنے لگے اور ان کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھنے لگے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ خدا کے ساجی اور ہمارے سفارشی ہیں، نیز یہی حاجت روا اور مشکل کشا ہیں، چنانچہ وہ مصیبتوں میں انہی کو پکارتے، فریاد بھی انہی سے کرتے، مراد بھی انہی سے مانگتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خالص توحید کے داعی تھے اور شرک بت پرستی سے بیزار، لیکن یہ لوگ ان کو بالکل بھول ہی گئے اور مورتیوں کے پجاری بن گئے۔ لیکن ایسا ایک دم نہیں ہو گیا، اس میں بھی ایک زمانہ لگا، نہ جانے کتنی صدیاں بیتیں اور نہ جانے کتنی نسلیں گزر گئیں، تب کہیں جا کر شرک کے پیر جمے۔ یہ شرک آیا کہاں سے؟ بت پرستی کو فروغ کیسے ہوا؟ بات یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عربوں کو بے انتہا عقیدت تھی، اور کعبہ چونکہ انہی دونوں کی تعمیر تھی، اس لیے ان کو کعبہ سے بھی بڑی محبت تھی۔ پھر یہ محبت اس تک محدود نہیں رہی، اس کے ارد گرد جتنے پتھر تھے وہ بھی ان کے نزدیک بہت محبوب اور متبرک بن گئے۔ اب اگر وہ مکہ سے باہر جاتے، چاہے روزگار کے لیے چاہے کاروبار کے لیے، تو وہاں کا ایک پتھر بھی ساتھ لے لیتے۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے سفر میں برکت ہوگی اور مقصد میں کامیابی۔ پھر بات یہیں تک نہیں رہی، جو لوگ مکہ سے کچھ دور رہتے تھے وہ بھی کعبہ کے پاس سے پتھر اٹھا کر لے گئے اور اپنے یہاں نصب کر لیے۔ اب وہ کعبہ کی طرح ان کا طواف کرتے، حجر اسود کی طرح ان کو بوسہ دیتے۔ اس طرح وہ عقیدہ جس کے خلاف ابراہیم علیہ السلام نے پیہم جہاد کیا تھا، عرب میں پھر لوٹ آیا۔ پھر ایک بات اور تھی جس کی وجہ سے یہ عقیدہ اور تیزی سے پھیلا۔ آتش فشاں پہاڑ پھٹے تو لاوے کی شکل میں جو پتھر نکلتے، ان کے بارے میں تصور تھا کہ یہ ٹوٹے ہوئے تارے ہیں جو آسمان سے زمین میں آ گئے ہیں، اور یہیں سے وہ پتھر مقدس سمجھے جانے لگے، کیونکہ بعض قومیں تاروں کی عظمت کی قائل تھیں، اس لیے ان میں خلاق عالم کی قدرت کا جلوہ تھا، اس کی اطاعت اور عظمت کا پرتو تھا۔ اس لیے جن پتھروں کے بارے میں انہیں گمان ہوتا کہ یہ ستاروں سے ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ ان کو بہت متبرک سمجھتے اور ان کی بے انتہا تعظیم کرتے۔ پھر عظمت کا یہ تصور اور آگے بڑھا، ان کی پوجا بھی ہونے لگی، نسلوں پہ نسلیں گزرتی گئیں، یہاں تک کہ یہ عقیدہ بالکل پختہ ہو گیا۔ چنانچہ اب کوئی بھی پتھر مل جاتا جو خوبصورت اور سڈول ہوتا، یا جس کی ساخت میں کچھ نیا پن ہوتا، جو کسی مخلوق کی شکل سے مشابہ ہوتا، تو اس کی عظمت ان کے دل میں بیٹھ جاتی، وہ اس کو پوجنے لگتے۔ پھر وہ ایک قدم اور آگے بڑھے، یعنی اب وہ پتھروں کو خود تراشتے، خود اپنی پسند کے مجسمے بناتے، جس بزرگ یا دیوتا سے چاہتے انہیں منسوب کر دیتے، نیز جو دل چاہتا ان کے نام رکھ لیتے، پھر ان کو ایک جگہ نصب کر کے انہیں پوجنا شروع کر دیتے۔ عقیدت و محبت میں ان پر نذرانے چڑھاتے، ان کے نام پر منتیں مانتے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح وہ دیوتا اللہ کے یہاں سفارش کریں گے، بگڑے ہوئے کام بھی بنا دیں گے اور آخرت میں ذریعہ نجات بھی ہوں گے۔ مکہ میں سب سے پہلے جو بت داخل ہوا، پھر صحن کعبہ میں نصب ہوا، وہ ہبل تھا۔ اس کو لانے والا شخص عمرو بن لحیش تھا۔ یہ کہیں سفر کر رہا تھا، راستہ میں ایک مقام سے گزر ہوا، دیکھا لوگ مورتیاں پوج رہے ہیں، ان کو یہ منظر بہت بھلا معلوم ہوا، چنانچہ ان سے اس نے کہا کہ ایک مورتی ہمیں بھی دے دو، ہم اپنے یہاں لے جائیں گے اور ہم بھی اس کی پوجا کریں گے۔ اس پر لوگ بخوشی تیار ہو گئے اور وہ مورتی مکہ لے آیا۔ پھر رفتہ رفتہ کعبہ میں اور بھی مورتیاں آئیں، ان میں دو مشہور مورتیاں اصاف اور نائلہ بھی تھیں۔ یہ چاہے زمزم پر نصب تھیں، کیونکہ وہ اس وقت وہ بالکل پٹ چکا تھا، بتھیرے تو اس کے نام سے ناشنا تھے۔ پھر یہی نہیں، بیشتر قبیلوں کی اپنی اپنی مورتیاں بھی تھیں جو ادھر ادھر مختلف علاقوں میں نصب تھیں۔ مثلاً عزا، یہ قریش کی سب سے بڑی مورتی تھی۔ لات،
طائف میں ایک قبیلہ تھا ثقیف، یہ اس کی مورتی تھی۔ منات، مدینہ میں 2 مشہور قبیلے تھے، اوس، خزرج، یہ ان کی مورتی تھی۔ ان کے علاوہ اور بہت سی مورتیاں تھیں۔ یہ وہی گھر تھا جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے بنایا تھا، بڑی آرزوں تمناؤں سے بنایا تھا، جس کے بنانے میں اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ توحید کا مرکز بنے اور رب کا سب سے بڑا گھر بنے، لیکن قوم نے ساتھ نہ دیا اور یہی خانہ خدا بت خانہ بن گیا، یہی مرکز توحید منبع شرک بن گیا۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق فراموش کر دیا۔ اب انہیں یاد بھی نہ رہا کہ کبھی اس گھر سے توحید کی صدا بھی بلند ہوتی تھی، بلکہ اب ان کے لیے یہ تصور کرنا بھی محال تھا کہ بت پرستی کے سوا بھی کوئی سچائی ہے۔ جس باپ نے بتوں کے خلاف بغاوت کر کے پوری قوم کی دشمنی مول لی، اب اسی باپ کی اولاد بتوں کی پاسبان بنی ہوئی تھی۔ مکہ میں نہ جانے کتنے انقلاب آئے اور گزر گئے، نہ جانے کتنی نسلیں آئیں اور مٹ گئیں، نہ جانے کتنی قومیں حکمران ہوئیں اور بے دخل ہو گئیں، یہاں تک کہ باغ دوڑ قصی کے ہاتھ میں آئی۔ یہ کلاب کے بیٹے تھے، اسماعیل خاندان سے تھے۔ قریشی رشتہ داروں اور عزیزوں نے بھی ساتھ دیا اور ہر طرح سے ان کا تعاون کیا۔ مکہ میں اب تک خیمے ہی خیمے تھے، عمارتوں کا نام و نشان نہ تھا۔ کسی میں یہ ہمت نہ تھی کہ سرزمین کعبہ میں کوئی گھر تعمیر کرے یا کوئی عمارت بنوائے جو بیت اللہ سے اونچی ہو۔ قصی سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے یہ ہمت کی۔ انہوں نے ایک عمارت بنوائی، اس کا نام دار الندوہ رکھا۔ وہاں وہ اشراف مکہ کو جمع کر کے شہری مسائل پر غور کرتے اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ لیتے۔ وہیں پر مقدمات کے فیصلے بھی ہوتے، شادی بیاہ کے مسائل بھی طے ہوتے۔ پھر قصی نے قریش کو بھی عمارتیں بنانے کا حکم دیا، چنانچہ انہوں نے کعبہ کے آس پاس اپنے گھر بنائے، البتہ بیچ میں کافی جگہ چھوڑ دی کہ حاجی آئیں تو طواف وغیرہ میں کوئی زحمت نہ ہو۔ قصی نے اپنے دور میں بڑے بڑے کام کیے جو ایک زمانہ تک یادگار رہے۔ مشعر حرام انہی کی ایجاد ہے، جس پر حج کے دنوں میں چراغ جلتے تھے۔ انہی نے تمام قریش کو جمع کیا اور تقریر کی، بھائیو، کعبہ کی زیارت کے لیے حاجی نہ جانے کہاں کہاں سے آتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے آتے ہیں۔ بھائیو، ان کی میزبانی کرنا تمہارا فرض ہے۔ پھر اس سلسلے میں انہوں نے 2 عہدے قائم کیے۔ سقایا، اس کا کام تھا حاجی آئیں ان کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کریں، چاہے زمزم پڑ چکا تھا، اس لیے پانی کمیاب تھا، بہت دور دور سے لانا پڑتا۔ نبیذ وغیرہ کا بھی انتظام انہی کے سپرد تھا، جو عربوں کی خاص چیز تھی۔ رفادہ، قریش نے ایک سالانہ رقم مقرر کی جس سے مینا اور مکہ میں حاجیوں کی ضیافت کی جاتی، اس کے ذمے اسی کا انتظام تھا۔ کعبہ سے متعلق بھی ایک عہدہ قائم کیا، اس کا نام حجابہ رکھا۔ جو اس عہدے کا ذمہ دار ہوتا ہے وہی کعبہ کا کلید بردار ہوتا ہے۔ کعبہ سے متعلق سارے کام اسی کے سپرد ہوتے۔ کوئی کعبہ کے اندر جانا چاہتا تو پہلے اس سے اجازت لینی پڑتی، اس کی اجازت کے بغیر اندر جانا منع تھا۔ یہ تینوں عہدے عربوں کے نزدیک بہت محترم تھے۔ اگر کسی کو ان میں سے کوئی عہدہ مل جاتا یا کسی عہدے میں دوسرے کا شریک ہو جاتا تو مارے خوشی کے وہ پھولا نہ سماتا، سمجھتا گویا اسے اقلیم کی بادشاہت مل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ قصی نے ان سارے عہدوں کو اپنے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ یہ عہدے تو حج اور کعبہ سے متعلق تھے، ان کے علاوہ بھی کئی عہدے تھے جو سب قصی کے ہاتھ میں تھے۔ پھر جب وہ بوڑھے ہو گئے، ساری ذمہ داریوں کا بار اٹھانا دشوار ہو گیا، تو انہوں نے یہ تینوں عہدے عبدالدار کے سپرد کر دیے۔ یہ قصی کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ بعد میں عہدے عبدالدار سے ان کے بیٹوں میں منتقل ہوئے۔ قصی کے ایک اور بیٹے تھے عبدمناف، چونکہ ان کی اولاد اثر و رسوخ میں عبدالدار سے بڑی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ چچیرے بھائیوں سے ان کے عہدے چھینیں۔ چنانچہ بڑی کشمکش رہی، خاندان عبدالدار نے عہدے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور جنگ کی تیاری شروع ہو گئی۔ لیکن پھر صلح ہو گئی اور طے ہوا کہ یہ عہدے دونوں میں تقسیم ہو جائیں۔ تقسیم ہوئی تو آل مناف کے حصے میں سقایا اور رفادہ آیا۔ عبد مناف کے ایک بیٹے کا نام ہاشم تھا، یہ بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، قوم میں ہر دل عزیز تھے، مال و دولت سے بھی بہرہ مند تھے، اس لیے دونوں عہدے انہی کو ملے۔ ہاشم بہت درد مند، غریب پرور اور رحم دل انسان تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دادا کی سنت انہوں نے بھی جاری رکھی
چنانچہ حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے، نہ صرف حاجیوں کے لیے انتظام کرتے بلکہ مکہ کے غریبوں کا بھی بہت خیال رکھتے۔ انہوں نے اہل مکہ کی مالی حالت بہتر بنانے میں بہت تدبیریں سوچیں، اس کا بندوبست کیا۔ سال میں 2 بار تاجروں کے قافلے بیرون ملک جائیں اور وہاں تجارت کریں۔ چنانچہ ہر سال ایک قافلہ گرمیوں میں جاتا، ایک سردیوں میں جاتا۔ گرمیوں میں شام کی طرف جاتا اور سردیوں میں یمن کی طرف۔ انہی نے رومی بادشاہ سے اجازت حاصل کی کہ قریش اس کے ملک میں سامان تجارت لے کر جائیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبش کے بادشاہ نجاشی سے بھی اسی قسم کا فرمان حاصل کیا۔ عرب میں راستے غیر محفوظ تھے، ہر آن لٹ جانے کا خطرہ رہتا تھا۔ ہاشم نے اس کے پیش نظر دورہ کیا اور مختلف قبائل میں جا کر ان سے معاہدہ کیا کہ قریش کا کوئی قافلہ گزرے تو اس کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس احسان کے بدلے میں قریشی قافلے ان کے قبیلوں میں خود جائیں گے، ان کی ضرورت کی چیزیں لے جائیں گے اور ان سے خرید و فروخت کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب میں غارت گری کا بازار گرم تھا۔ یہ قریش کا قافلہ ہمیشہ محفوظ رہا۔ اسی طرح انہوں نے مختلف قبیلوں ملکوں سے سیاسی اور تجارتی معاہدے کیے۔ اس سے قریش بالکل مامون ہو گئے اور تجارتی میدان میں وہ خوب آگے بڑھے۔ اس ایک بار کا واقعہ ہے کہ مکہ میں زبردست قحط پڑا۔ ہاشم نے اس موقع پر شوربہ میں روٹیاں چورا کیں اور لوگوں کو کھلائیں۔ اس وقت سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا کہ ہشم کے معنی ہے چورا کرنا اور ہاشم کے معنی ہے چورا کرنے والا۔ ایک سال تجارت کے لیے ہاشم شام گئے، ساتھ میں تاجروں کا پورا قافلہ تھا۔ پھر واپس ہوئے تو یثرب سے گزرے۔ قافلے میں کچھ تاجر یثرب کے تھے جن کو وہاں کی ایک عورت نے اپنا مال تجارت دے کر بھیجا تھا۔ قافلہ یثرب پہنچا تو وہ عورت اپنے تاجروں کے پاس آئی اور سفر کی رودات پوچھنے لگی کہ کیا بیچا، کیا خریدا۔ باتوں سے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت ہی ہوشیار، تجربہ کار اور باتدبیر خاتون ہے۔ ہاشم یہ سب دیکھ رہے تھے، دل ہی دل میں اس کی فراست کی داد دے رہے تھے۔ اس کی ذکاوت اور فطانت اور چہرے پر شرافت، سنجیدگی کا نور دیکھ کر وہ مسحور ہو گئے۔ پھر انہوں نے ان تاجروں سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ جواب ملا، ان کا نام سلمہ ہے، باپ کا نام عمر ہے، خزرج کی ہیں اور بنی نجار کی ہیں، یہ اسی خاندان میں سے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا یہ شادی شدہ ہیں؟ جواب ملا، نہیں، البتہ یہ اپنے یہاں کی بہت معزز خاتون ہے، اس لیے چاہتی ہیں کہ کوئی ایسا شوہر مل جائے جو اس کو بالکل آزاد رکھے، اپنی آزادی رکھے، اور اپنی آزادی کو مجروح کرنا اسے گوارا نہیں۔ ہاشم نے کہا، پوچھو، کیا وہ مجھے پسند کرے گی؟ پوچھا گیا تو وہ تیار ہو گئی۔ پھر وہ اسے لے کر مکہ آئے، وہاں ایک زمانہ تک دونوں ساتھ رہتے رہے۔ پھر وہ یثرب لوٹ گئیں اور وہاں ان کے ہاں ایک لڑکا ہوا جس کا نام تھا شیبہ۔ اس کے بعد وہ کئی سال گزر گئے۔ پھر ایک سال گرمی میں تجارتی قافلہ چلا تو ساتھ میں ہاشم بھی گئے۔ شام میں ایک مقام ہے غرہ، وہاں پہنچ کر وہ انتقال کر گئے، لہٰذا اب سارے عہدے مطلب کے ہاتھ میں آ گئے۔ یہ ان کے بھائی تھے۔ شیبہ مطلب کے بھتیجے تھے۔ یہ یثرب میں ماں کے پاس ہی رہ رہے تھے۔ اب مطلب کو ان کی فکر ہوئی۔ انہوں نے طے کیا کہ بھتیجے کو مکہ میں لائیں کہ یہیں تو ان کا دودھیال تھا، یہیں باپ کا پورا خاندان تھا۔ چنانچہ مطلب اس غرض سے یثرب گئے۔ بھابھی سے ملاقات ہوئی تو بولے، میرا بھتیجا بڑا ہو چکا ہے، ہاتھ پیر مضبوط ہو چکے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اب اسے اپنے یہاں لے جاؤں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم قوم میں حسب و نسب کے اعتبار سے نمایاں ہیں، وہ وہاں عزت سے رہے گا، یہاں تو بیچارہ پردیس میں پڑا ہے۔ سلمہ نے کہا، اس کی جدائی میرے لیے موت ہے، لیکن یہ بھی پسند نہیں کہ وہ اپنے بزرگوں سے جدا رہے۔ ذرا پوچھو دیکھو خود اس کی کیا خواہش ہے۔ مطلب نے بھتیجے سے پوچھا تو جواب ملا، جب تک ماں اجازت نہ دیں تو میں کہیں نہیں جا سکتا۔ سلمہ نے مطلب کا اصرار دیکھا تو تیار ہو گئیں، کلیجے پر پتھر رکھ کر اجازت دے دی۔ چنانچہ مطلب 3 دن وہاں مہمان رہے، پھر چوتھے دن شیبہ کو ساتھ لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ اس وقت شیبہ کی عمر 8 برس تھی۔ دونوں ایک ہی اونٹ پر سوار تھے، مطلب آگے تھے، شیبہ پیچھے۔ مکہ میں وہ داخل ہوئے تو لوگوں کو گمان ہوا کہ یہ مطلب کا غلام ہے، جسے کہیں باہر سے وہ لے کر آ رہے ہیں۔ چنانچہ دیکھتے ہی انہوں نے شور مچا دیا، مطلب غلام لائے، کیا تم نے مطلب کا غلام دیکھا؟ دیکھو مطلب کا غلام۔ مطلب نے اس طرح کی آوازیں سنی تو بولے، اہل قریش، تم بھی عجیب لوگ ہو، یہ تو میرا بھتیجا ہے، بڑے بھائی کا بیٹا، یثرب میں تھا وہاں سے لے کر آ رہا ہوں، لیکن یہ نیا نام جو بے ساختہ زبانوں پر آ گیا، اصل نام پر غالب آ گیا۔ ماں نے ان کا نام شیبہ رکھا تھا، وہ اسی نام سے مشہور تھے، لیکن اب اصل نام کسی کو بھی یاد نہ تھا۔ اسی وقت سے وہ عبد المطلب ہو گئے۔
مطلب کا انتقال ہوا تو عبد المطلب سمجھدار ہو چکے تھے، دست و بازو مضبوط ہو چکے تھے، جسم میں توانائی آ چکی تھی، اس لیے چچا کا کام انہوں نے سنبھال لیا۔ سقایا اور افادہ ان کے ہاتھوں میں آ گیا۔ آبادی میں تو کنویں تھے ہی نہیں، جو کچھ تھے مکہ کے اطراف میں تھے، وہ بھی ادھر ادھر منتشر۔ حاجیوں کے لیے پانی وہیں سے لایا جاتا، کعبہ کے پاس کچھ حوض ہوتے، ان میں بھرا جاتا۔ حوضوں کو مستقل بھرتے رہنا، پھر آئے دن ان کی صفائی کرنا ایک مسئلہ تھا، اس میں بڑی پریشانی ہوتی، طرح طرح کی زحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ چنانچہ عبد المطلب بہت فکر مند ہوئے۔ چاہے زمزم کے متعلق مشہور تھا کہ اس کا پانی شیریں اور خشک ذائقہ تھا، کبھی خشک بھی نہ ہوتا، جتنی ضرورت ہوتی حاصل ہو جاتا۔ لطف یہ کہ نہ کوئی زحمت اٹھانی پڑتی، نہ کسی قسم کی پریشانی ہوتی۔ لہٰذا عبد المطلب کو اس کا خیال آیا، چنانچہ لوگوں سے پوچھا، زمزم کو کس نے پاٹا اور کیوں پاٹا؟ جواب ملا، یہاں کے پہلے قبیلہ جرہم کی حکومت تھی، ان کے آخری تاجدار مزاج جرہمی تھا۔ جب اس کی قوم بگڑ گئی، بناؤ سے زیادہ بگاڑ پر کام کرنے لگی، تو بنو خزاعہ کو ناگوار گزرا۔ انہوں نے جرہم کو بے دخل کرنے کا فیصلہ کر لیا، چنانچہ انہوں نے جنگ بھی کی، جس سے میدان بنو خزاعہ کے ہاتھ رہا۔ لہٰذا اب جرہم کو وہاں سے جانا پڑا۔ جاتے وقت مزاج سے کچھ تو نہ بن پڑا۔ کعبہ کے جو نذرانے تھے وہ اس نے زمزم کے اندر ڈالے اور اوپر سے پاٹ دیا۔